لیکن یہ کہ بات چلی تھی آزاد امیدواری سے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بات چل گئی مجلس کے نام سے، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بات آئی تھی جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے وہ آزاد امیدواری ہی کی بات تھی، کسی پارٹی کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اگر آمادگی ہوگی تو پھر پارٹی کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، یا آزاد امیدواری کا فیصلہ کریں گے۔ تو سیاسی تجزیہ نگاروں نے اعداد و شمار مجھ کو بتائے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ سیٹ نکل سکتی ہے۔ حضرت، پارلیمنٹ الیکشن کو لے کر آپ کی امیدواری کو لے کر گزشتہ 2 دنوں سے تمام پارٹیوں کے لوگ آپ سے رابطے میں تھے۔ کل آپ کی میڈیا پر بائٹ آئی، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہو سکی کہ 1-2 دن میں فیصلہ لیا جائے گا، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ خانقاہ کے باہر ملنے جلنے والوں کا ایک اچھا جم غفیر تھا۔ 2-1 روز میں صلاح مشورہ کے بعد امیدواری سے متعلق ہاں یا نہ کچھ؟ ہاں، ہاں یا نہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو کچھ کام چلے گا نہیں۔ سارے شہر کو اشتیاق ہے۔ زمین آسمان کے بیچ میں معلق رہ کے کیسے آدمی رہے گا؟ لیکن یہ ہے کہ آپ نے بھی لوگوں سے رائے مانگی اور لوگوں نے رائے دی، اور شاید زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ آئی ہے کہ مجھ کو لڑنا چاہیے، اور کچھ 33% شاید لوگ ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں لڑنا چاہیے۔ تو ابھی آپ اور ذرا ووٹنگ کرائیے، ووٹنگ سے پہلے ووٹنگ، تو دیکھیے اس میں لوگوں کی کیا رائے بنتی ہے۔ اور آج آپ سے بھی گفتگو ہوئی، آپ کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھاؤں، اور آپ کی رائے بھی سن لی میں نے ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ رائے دے رہے ہیں مجھ کو، بلکہ صرف پتہ نہیں کیا بات ہے کہ صرف شہر نہیں، ریاست نہیں، دوسری ریاستوں سے لوگ مجھ کو فون کر رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لڑنا چاہیے، ایک آواز ہماری ہونی چاہیے۔ اور جو ملک کے حالات ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی تشویش بھی ہے، اور حالات دن بدن ناسازگار ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ملی ایشوز پر مضبوط گفتگو کرنے والا کوئی شخص ہو جو اپنی بات پہنچا سکے، مظلوم طبقات کی بات پہنچا سکے۔ ملک ہمارا بہت ہی نازک دوراہے پر آ چکا ہے، اور جو نفرت کی آبیاری کی جا رہی ہے وہ نہایت سنگین ہے۔ ایسے میں محبت کا پیغام عام کرنا، نفرت کے زہر کو مٹانا، اور لوگوں کو جوڑ کر رکھنا، تمام طبقات کے لوگوں کی آواز بننا نہایت ضروری ہے۔ آئین سے متعلق بھی خطرات درپیش ہیں۔ بہت زیادہ خطرات ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو صورتحال ملک میں بن رہی ہے وہ ملک کے لیے درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو، SC ST OBC کو، مظلوم طبقات کو، ان کو سب کو جانے دیجئے، ملک کے لیے یہ صورتحال درست نہیں ہے، اور ملک کو بچانا اور ملک کی سالمیت اور اتحاد کو قائم رکھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ملک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی اس تاریخی تقریر میں جو انہوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے کی تھی، یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے ہمارے بغیر ادھورے ہیں، اور اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا تھا، اور بہت ہی سمجھنے والی بات ہے، کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا، ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کوشش تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے جو ملک کے لیے، ملت کے لیے، شہر کے لیے مفید ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اور بہت سارے مشاغل لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس راہ پر جانا ایسا ہے کہ آدمی کشتیاں جلا کے جائے۔ جی ہاں، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، اور پھر اس میں یہ کہ کب کیا صورتحال پیدا ہو، کس طرح ہم آگے بڑھ سکیں، تو اس میں بہت سارے اندیشے ہیں۔ پھر یہ کہ جس کو جان و دل ہو عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، یہ بھی خیال کبھی کبھی آتا ہے۔ تو لوگوں کا اتنا احتجاج ہے، آپ کو لوگوں کی چاہتوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میں اس پر اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف عطیہ الہی ہے، یہ رحمت خداوندی ہے، انعام ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو لوگ مجھ کو یعنی آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ الگ الگ مسلک کے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلک آپ سے الگ ہو، لیکن آپ سے عقیدت ہے، محبت ہے، آپ پر اعتماد ہے۔ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، جن وسائل کی ضرورت ہوگی،
جن اسباب کی ضرورت ہوگی، جس محنت کی ضرورت ہوگی، ہم اس کو مہیا کریں گے۔ آپ بس ہاں کر دیجئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کسی فرد واحد کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کو مضبوطی بخشیں۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بھی تردد ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس سے قوم و ملت کا کوئی نقصان ہو۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ملت کو فائدہ پہنچائیں، ہماری ذات سے ملت کو یا کسی فرد کو نقصان نہ ہو۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، ہمارا آشیانہ شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ اگر امیدواری سپوز رہی صاحب، تو بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے کہ وقت بہت کم ہے اور آپ کے پاس میں آرگنائزیشن کی بھی سیاسی طور پر کمی ہے، تو اس کو کیسے ریکور اپن کر پائیں گے؟ اصل میں دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ہمارے تعلق کے لوگ ہیں۔ جی اب جیسے دھولیا ہے، وہاں بہت سارے ہمارے اہل تعلق ہیں، ہماری ایک خانقاہ وہاں چلتی ہے، بہت بڑا حلقہ ہے، ہمارے مریدوں کا بہت بڑا حلقہ ہے الحمدللہ۔ اور مختلف گاؤں دیہات میں بھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں، مراسم ہیں۔ جی تو وہ سب حضرات مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ہاں کیجئے، ہم اپنا اپنا علاقہ سنبھال لیں گے اور ہم اپنے یہاں محنت کریں گے، آپ بے فکر ہو کر رہیں، ہم لوگ پوری محنت لگا دیں گے۔ بلکہ آپ سے عرض کروں کہ مجھ کو مہاراشٹر کے مختلف علاقوں سے علماء نے فون کیا کہ اگر آپ ہاں کہہ دیتے ہیں تو ہم مالیگاؤں آئیں گے، آپ کے حلقے میں ہم لوگ محنت کریں گے۔ ہم برادران لوگ وطن کوشش، میں بھی کافی مقبولیت پائی جا رہی ہے۔ ہاں، برادران وطن سے رابطہ پہلے سے بھی رہا ہے۔ ابھی عصر بعد بھی کچھ حضرات آئے ہوئے تھے برادران وطن میں سے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے۔ مینیفیسٹو کیا رہے گا اگر آپ امیدواری دیں تو؟ ابھی دیکھیے، بنیادی طریقے پر تو میرے پیش نظر ایک معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور آواز ہم پارلیمنٹ میں اپنی رکھیں اور ملک و ملت کی صحیح نمائندگی کر سکیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہم اس منصب کے لحاظ سے کر سکیں وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہے جب آمادگی ہو اور ہم آ جائیں۔ اوقاف کے معاملات ہوں، ریزرویشن کے معاملات ہوں، مذہبی حقوق کی پابندی بھی ہو رہی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، مسلم پرسنل لاء کا معاملہ ہے، NRCCA کا معاملہ ہے، دیگر اور معاملات مسائل ہیں، اور خود یونیفارم سول کوڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسلم پرسنل لاء پوری طرح متاثر ہوگا، دیگر پرسنل لاز متاثر ہوں گے۔ تو معاملات، مسائل، ایشوز تو بہت ہیں، اور ملک جو ہے سنگین حالات سے دوچار ہے۔ تو ایسے میں تو بہت ضرورت ہے، اسی ضرورت کی وجہ سے میں نے دلچسپی لی ہے، ورنہ اب تک میں نے کبھی سیاست میں دلچسپی نہیں لی۔ مزید بھی کچھ لوگ خواہش مند ہیں، تو ان لوگوں کو کس طرح آپ آمادہ کر پائیں گے؟ مانا جاتا ہے کہ ملکی سطح پر آپ کے تعلقات ہیں، تو اعلیٰ لیڈران سے کہیں تو کچھ مفاہمت ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، پیش رفت بالکل ہو سکتی ہے، لیکن پیش رفت ابھی میں نے نہیں کی ہے۔ جب میں ایک فیصلہ کر لوں گا کہ ہاں آ ہی جانا ہے تو پھر میں پیش رفت کروں گا، اور وہ انشاءاللہ مفید ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ مراسم ہمارے ہیں اور الحمدللہ کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آزاد امیدواری کی چرچا سنی جا رہی ہے؟ جی، آزاد امیدواری ہی سے بات چلی ہے، لیکن اور پارٹیز کے حضرات بھی کہہ رہے ہیں، جی، اور لوگوں کی رائے بھی آ رہی ہے، مختلف قسم کی رائے بھی آ رہی ہے، مختلف پارٹیوں کی طرف سے پیشکش بھی آئی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ بات چلی تھی آزاد امیدواری سے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بات چل گئی مجلس کے نام سے، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بات آئی تھی جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے وہ آزاد امیدواری ہی کی بات تھی، کسی پارٹی کی کوئی بات نہیں تھی۔ جو باتیں پیدا ہوئی ہیں وہ میرے کچھ تھوڑا سا ارادہ کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور لوگوں نے میڈیا کے لوگوں نے اس کو اس طرح جوڑ دیا۔ تو اگر آمادگی ہوگی تو پھر پارٹی کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، یا آزاد امیدواری کا فیصلہ کریں گے۔ جتنے امیدوار ہیں سیرہ نوردی کرتے پھر رہے ہیں اور آپ کے پاس لوگ چل کر آ رہے ہیں، تو آپ کے معتقدین کے لیے کیا اظہار تشکر، کیا پیغام؟ میں نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام حضرات کا جو اس سلسلے میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں، مجھ کو ہمت دے رہے ہیں، اور مختلف ہمارے ہاں کی جو سیاسی پارٹیز کے حضرات ہیں، مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب ہوں، ڈاکٹر خالد پرویز ہوں، جناب شیخ آصف شیخ رشید صاحب ہوں، مستقیم ڈگنیٹی صاحب ہوں، حاجی یوسف سیٹ نیشنل والا ہوں، دیگر اور حضرات ہوں، اور مختلف سلجھے ہوئے اور شہر کے سرکردہ حضرات ہوں، سب اس مرحلے میں مجھ کو ہمت تقویت دے رہے ہیں،
اور اپنی رائے سے نواز رہے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے اس میں سے ایسی بھی ہے کہ میں نہ لڑوں الیکشن، یہ بھی رائے ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال مجھ سے محبت کا اظہار سب کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. مسلم امیدوار ایسا اپنے ہی شہر سے کہا جا رہا ہے کہ مسلم امیدوار چن کر نہیں آ سکتا ہمارے حلقے سے. آپ کو کیا لگتا ہے مسلم امیدوار؟ نہیں، جو صورتحال بنی ہے اور جو تجزیہ میں نے کیا ہے اور جو سیاسی تجزیہ نگاروں نے اعداد و شمار مجھ کو بتائے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ سیٹ نکل سکتی ہے. یہ کوئی دعائیہ کلمات؟ ارے بھائی، سیف نیوز والے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح خلوص سے اور بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے. اور ہمارے منصور بھائی ہوں، عبد الرحمن بھائی ہوں، مزمل بھائی ہوں اور دیگر حضرات ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حق کی آواز بنائے. ایک بات البتہ کہتا ہوں کہ جو کام ہم لوگ کریں اس میں ہمیشہ دیانت کا خیال رکھیں، اور یہ کہ قلم کی آبرو بہت بڑی چیز ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. صحافی کا قلم ہمیشہ آزاد رہنا چاہیے اور اس کی دیانت ہمیشہ ہر شبہ سے بالاتر رہنی چاہیے. خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. سیف نیوز کے لیے بہت نیک خواہشات.